بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سے دوستی کے فضائل۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو کسی کہنے والے نے کہا کہ نماز و زکوٰۃ، اور کسی نے کہا کہ جہاد۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمام اعمال میں سب سے زیادہ اللہ عز و جل کو محبوب اور پیارا عمل اللہ عز و جل کے لیے دوستی اور اللہ عز و جل کے لیے ہی دشمنی کرنا ہے۔ یعنی حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسند عمل وہ ہے جو انسان اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر ہی کسی سے عداوت کرتا ہے، اللہ کے دشمنوں کو دشمن جانتا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے پیارے بندوں ایمان والوں سے محبت کرتا ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جنت میں یاقوت کے چند ایسے ستون ہیں کہ ان کے اوپر زبرجد کے بالا خانے ہیں جن کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ایسے چمکتے ہیں جیسے روشن تارا چمکتا ہے۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ ان کے بالا خانوں میں کون لوگ رہیں گے؟ تو ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ عز و جل کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں اور اللہ عز و جل ہی کے لیے ایک دوسرے کی ہم نشینی کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ حدیث نمبر 3، عن ابی امامہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، رواہ ابو داؤد۔ یہ حدیث پاک سنن ابو داؤد میں اور مشکات میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 14 پر ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ عز و جل کے لیے محبت کی اور اللہ عز و جل کے لیے ہی دشمنی کی اور اللہ عز و جل کے لیے ہی کچھ دیا اور اللہ عز و جل کے لیے ہی منع کر دیا تو اس نے ایمان کو کامل بنا لیا۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 4، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل کے بندوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہ انبیاء ہیں نہ شہداء، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملنے والے مرتبوں پر انبیاء علیہم السلام اور شہداء علیہم الرحمہ رشک کریں گے۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم لوگوں کو خبر دیجئے کہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو ارشاد فرمایا یہ وہ قوم ہوگی جو اللہ عز و جل کی محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے محبت کرتے رہے ہوں گے بغیر اس کے کہ ان لوگوں کے درمیان کوئی رشتہ داری ہوگی، نہ یہ لوگ آپس میں مال و سامان کا لین دین کرتے رہے ہوں گے، تو باخدا ان لوگوں کے چہرے قیامت کے دن نور ہوں گے اور یقیناً یہ لوگ نور کے اوپر ہوں گے، اور جب سب لوگ خوف زدہ ہوں گے اس وقت یہ لوگ بلا خوف ہوں گے، اور جب لوگ غمگین ہوں گے تو ان لوگوں کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ خبردار اللہ کے اولیاء، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ یہ لوگ غمگین ہوں گے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تشریحات
و فوائد۔ اللہ ہی کے لیے محبت اور اللہ ہی کے لیے دشمنی، اس کو عربی زبان میں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے محض اس بنا پر محبت کی جائے کہ وہ اللہ والا اور اللہ کا مقبول بندہ ہے۔ یہ محبت نہ کسی رشتہ داری کی بنا پر ہو، نہ مال کے لین دین کی بنا پر ہو، اور کسی غرض دنیاوی کی بنا پر۔ یہ الحب فی اللہ ہے۔ اور کسی سے دشمنی محض اس بنا پر رکھی جائے کہ وہ اللہ کا دشمن اور اس کے دربار میں پھٹکارا ہوا ہے۔ یہ دشمنی کسی غرض دنیاوی اور خواہش نفسانی کی بنیاد پر نہ ہو، یہ البغض فی اللہ ہے۔ مثلا ہم لوگ تمام انبیاء علیہم السلام اور تمام صحابہ و اہل بیت اور تمام اولیاء و شہداء و صالحین سے محبت رکھتے ہیں، تو ہماری یہ محبت محض اسی بنیاد پر ہے کہ یہ لوگ اللہ والے اور اللہ کے پیارے ہیں۔ نہ ان لوگوں سے ہماری رشتہ داری ہے، نہ کوئی تجارت، نہ کسی قسم کا مالی لین دین ہے، نہ کوئی غرض دنیاوی، نہ کوئی خواہش نفسانی۔ تو بلا شبہ یہ محبت خالص اللہ ہی کے لیے ہے، اور یقیناً یہ محبت الحب فی اللہ ہے۔ اسی طرح ہم شیطان، ابو لہب، ابو جہل اور تمام بد دینیوں، بے دینیوں، مثلا وہابیوں، قادیانیوں، رافضیوں، خارجیوں وغیرہ سے جو عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں، تو صرف اس بنیاد پر کہ یہ سب اللہ عز و جل کے اور اس کے محبوبوں کے دشمن ہیں۔ نہ تو ان لوگوں نے ہمارا کچھ بگاڑا ہے، نہ ہمارا مال لوٹا ہے، نہ ہمارا کوئی حق چھینا ہے۔ غرض ان لوگوں سے دشمنی کرنے میں ہماری کوئی خواہش نفسیانی یا غرض دنیاوی نہیں ہے، لہذا بلا شبہ اور یقیناً یہ دشمنی البغض فی اللہ ہے، اور یہ ہماری دوستی اور دشمنی ایسی ہے جو یقیناً ہم کو جنت میں لے جانے والی اور بڑے بڑے مراتب و درجات دلانے والی ہے۔ اسی لیے اس دوستی اور دشمنی کو مذکورہ بالا حدیثوں میں جنت میں لے جانے والا عمل فرمایا گیا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج کل سینکڑوں بلکہ ہزاروں لاکھوں مسلمان اس جنتی عمل سے غافل ہیں، بلکہ بہت سے تو جان بوجھ کر اس کے تارک بلکہ منکر ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ محض اپنی دنیاوی اغراض و مقاصد کی بنا پر اللہ عز و جل والوں سے دشمنی اور اللہ کے دشمنوں یعنی کافروں، مرتدوں، بد دینیوں، بے دینیوں سے محبت اور دوستی رکھتے ہیں، اور جنتی اعمال کی شاہراہوں کو چھوڑ کر جہنمی دندوں کے گورکھ دندوں اور بھول بلیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم ان حالات میں اب اس کے سوا اور کیا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ارحم الراحمین ان لوگوں کو گمراہی کی دلدل سے نکال کر ہدایت کی سیدھی سڑک پر پہنچا دے۔